یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تو زنا نہ کر۔ چنانچہ اس بندے کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی اور اس نے کہا کہ خاتون، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر خطاب کروں گا وہ ہے توفیق الہی۔ اللہ تعالی جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے حق کے قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالی جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے عمل خیر کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالی جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے ہر طرح کے شرک و بدعت و خرافات سے نجات دیتا ہے۔ گرد کے بہت ساری اوصاف ان کے متعلق بیان کیے گئے ہیں جن کو اللہ تعالی خاص نظر رحمت فرماتا ہے، جن کی طرف اللہ تعالی نظر کو دوڑاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ایک جگہ اسی احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس سے پہلے شیاطین کا ذکر کیا ہے کہ شیطانوں کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کی اتباع پیروی نہ کرو، ان کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا خاص ذکر کیا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہیں ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی شخص پاک نہیں ہوتا، وہ اچھا نہیں بنتا، ابداً، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے اس کے کچھ بندے پاک ہیں، یعنی اسے اچھے اعمال کی توفیق ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک وہ صاف کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کوئی اگر نمازی بنا ہے تو اللہ کی توفیق سے، کسی کو اگر حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاکی کا حاصل ہونا، نفس کا تزکیہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے، کس کے نفس کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سب سے پہلی بات، جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اسے محبوب بنا دیتا ہے اور اسے اطاعت کرنے والا بنا دیتا ہے
اور اسے ہر طرح کے شرک و بدعت سے، ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اسے دور رکھتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تعالی شرک اور کفر کو، بدعت اور خرافات کو، اور ہر طرح کے فحش اور بدکاری کو نفرت اور عداوت ڈال دیتا ہے۔ ان چیزوں سے وہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے جس بندے کو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی اس توفیق کا ذکر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے متعلق کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ اگر تمہاری بہت ساری باتوں کو مان لیتے، تم لوگ جیسے مطالبہ کر رہے ہو اس کو اگر رسول مان لیتے لَعَنِتُّمْ تو البتہ تم لوگ تکلیف میں پڑ جاتے، تم لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو راسخ اور مضبوط کر دیا، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں بیٹھا دیا اور اس کو محبوب بنا دیا، تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ اور اس کو مزین کیا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دیا، کر رہا الیکم الکفر کفر کو، اور اسی طرح نافرمانی کو، سرکشی کو، ہر طرح کی برائی کو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں برائی سے نفرت ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا احسان ہے، جس احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ نیز فرما رہا فضلا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، ونعمہ اور اس کی نعمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کفر سے، شرک سے دور رہتا ہے، بدعات سے دور رہتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، تو گویا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق دی ہے ان تمام چیزوں سے دور رہنے کا۔ میرے محترم بھائیو، آئیے جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اسے خیر کثیر سے نوازتا ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کامیاب و کامراں کرتا ہے۔ ہر طرح کے نقصان سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچاتا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم آپ چاہیں گے کہ کوئی ہدایت والا بن جائے، کوئی متقی بن جائے، کوئی نمازی بن جائے، تو ہرگز ہمارے چاہنے سے نہیں ہو سکتا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کیا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
اے نبی آپ جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق جسے ملے گی وہی شخص ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ ہم اور آپ بہت طرح کے باتیں سوچتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری امنگیں ہیں، بہت طرح کی چاہتیں ہیں، لیکن ہماری چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری چاہت پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا اس وقت تک ہم عمل خیر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا تھا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ جو مجھے فضل حاصل ہوا ہے، جو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور میں نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ ایک نبی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مجھے فضل حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا، میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تبھی میں جا سکتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کرنا چاہیے، جس دعا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اے اللہ میں تیری رحمت کو طلب کر رہا ہوں اور ارجو میں امید بھی کر رہا ہوں، فلا تکلنی تو نہ میرے اوپر اس کو یعنی نہ بوجھ ڈال، الی نفسی طرفۃ عین ایک پلک جھپکتے ہی، اور واصلح لی شانی کلہ اور میری ہر حالت میں ہر وقت میرے شان کو، میرے مرتبے کو، میرے عمل کو تو درست کر دے، تمام چیزوں کو درست کر دے۔ تو ہی درست کرنے والا، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں، کوئی درست کرنے والا نہیں مگر تو ہی۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالی دنیا کے اندر جسے مال و دولت دیتا ہے، غور سے سنیں گے تو مال و دولت دینے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں کو غریب بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جسے مال دیتا ہے تو یہ آزماتا ہے، آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اسے مال دیا ہے تو مال سے اس نے کیا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ العلق کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کیا، وہ مال والا ہوا تو وہ اس سے بے نیازی اختیار کیا، اس سے وہ کیا ہوا، مال پانے کے باوجود وہ اترانے لگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ الٹا مخالفت کی باتیں کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کی توفیق نہیں ملی، گرچہ انہوں نے بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رب کے بہت ساری نشانیوں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے جا رہے تھے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ایک آگ کے اونٹنی کھڑے ہو گئے اور ایک خندق کو اس نے دیکھا. اس طرح کے کئی مرتبہ کے واقعہ ہے. اس طرح کے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کہ تو دو شخص میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط فرما. بِأَيِّدِ الْإِسْلام بِعَمْرِ بن ہشام و عمر بن الخطاب. دو کا نام لیے تھے کہ اللہ تو اسلام کو مضبوط فرما. کس کے ذریعے؟ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دیا, وہ اسلام میں داخل ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے کوئی بھی ایمان والا نہیں رہ سکتا, کوئی بھی ایمان کے اوپر مضبوط نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہاں ایک بات بیان کر دینا مناسب ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیا کسی کو نہیں دیا تو اس طرح کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی مال دے کر آزمانا چاہتا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کچھ بندے کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سرفراز کیا. وہیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت میں کمی کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کی, میری توہین کی, مجھے ذلیل و رسوا کیا. ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی آزمائش ہے, اس میں بھی آزمائش ہے. ورنہ مال اگر نعمت کے طور پر ہوتی, مال اگر رحمت ہوتی تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مالدار بنایا تھا, فرعون کو مالدار بنایا تھا, شداد کو مالدار بنایا تھا اور عرب کے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال والا بنایا تھا. لیکن وہ مال ان کے لیے نعمت نہیں, ان کے لیے زحمت اور وبال بنا. اس لیے یہ آزمائش ہے اور امتحان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجع. سورہ علق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا کلا ان الانسان لیطغی, ہرگز نہیں بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا, ارآہ استغنی, اگر اسے اللہ تعالیٰ دولت مند بنا دیتا ہے. تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دولت مند بنا دیا اگر وہ دولت پر اتراتا ہے تو ایسی صورت میں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق داخل نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان بن چکا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ جسے مالدار بھی بناتا ہے اور جسے توفیق دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال سے نوازا تھا, حکومت سے نوازا تھا, ہر طرح کی چیزوں سے نوازا تھا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام لاؤ لشکر کے کاؤنٹنگ کر رہے تھے, جائزہ لے رہے تھے, کون موجود ہے کون موجود نہیں, حاضری لے رہے تھے. حاضری میں پایا گیا کہ ہدہد نامی ایک چڑیا وہ غائب ہے. غور کیجئے, تمام پرندوں کے لسٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, تمام جنوں کی تمام شیاطین کی لسٹ سلیمان علیہ السلام کے پاس, تمام طرح کی چیزوں کی لسٹ موجود ہے, حاضری لے رہے ہیں. اور نگاہ کتنی بلند, نگاہ دیکھیے, کریں کہ کیا ہو گیا مال یار الہدہد, کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, وہ کہاں غائب ہو گیا. حاضری لے رہے. دیکھیے اگر وہ آیا, اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اسے سخت سزا دوں گا. تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا. ہدہد آنے کے بعد کہا
کہ اے سلیمان علیہ السلام، اے نبی، میں ایسی قوم کے پاس گیا تھا جس قوم کے لوگ سورج کو پوجتے ہیں، یسجدون للشمس، وہ لوگ سورج کو پوجتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس ذات کو سجدہ نہیں کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں دانے کو اگاتا ہے، اس کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک چڑیا کے اندر توحید دیکھیے، توحید کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے، لے جاؤ میرے خط کو اور اسے دے دینا۔ چنانچہ خط جب پاتے ہیں بلقیس تو اپنے درباریوں سے مشورہ کرتے ہیں، مشورے میں یہ بات طے پاتی ہے کہ پہلے ہم ہدیہ گفٹ دیتے ہیں، اگر وہ نبی ہوگا تو وہ گفٹ کو قبول نہیں کرے گا، عام اگر بادشاہ ہوگا تو گفٹ قبول کر لے گا۔ چنانچہ جب گفٹ پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گفٹ کو واپس کر دیا اور کہا کہ تم اپنے مال کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ خط وہاں پہنچا تو فوراً سلنڈر ہو گئی اور اپنے پورے فوج کے ساتھ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کے تختہ کو، اس کے تاج کو اس کے پہنچنے سے پہلے کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، جو عفریت جن میں سے تھا، بہت بڑا پہلوان ہیکل قسم کے، اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، ہم آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم لا کے رکھ دیں گے۔ وہی ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، ہم آپ کو پلک جھپکتے ہی، آپ کی آنکھ کی پلک جھپکتے ہی آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دیں گے۔ اور چنانچہ حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کروں یا ناشکری کروں؟ جو شخص شکریہ ادا کرے گا تو اپنے نفس کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو رب کریم ہے، رب بے نیاز ہے، رب کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی حکومت دینے کے بعد بھی اسے شکر گزار بندہ بنایا، اور وہی بڑے بڑے فرعون اور حامان اور شداد، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، حکومت سے نوازا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ آئیے ایک دو واقعات بیان کر کے بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے لمحے میں اس کو ہدایت سے نوازتا ہے اور اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے بھی بچا لیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک یہودی غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، چنانچہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ میں لے گئے اور اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، عیادت کرنے کے لیے گئے۔ ایک یہودی بچے کی عیادت کر رہے ہیں، غور کیجئے، ایک مسلمان کی ہم لوگ عیادت نہیں کر پاتے ہیں، یہودی بچے کی عیادت کرتے ہوئے اس کے سرہانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس بچے سے کہا کہ اسلم، اے بچے اسلام قبول کر لے۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھا جو باپ سرہانے کے پاس کھڑا ہوا تھا، کہا کہ اے بیٹے تو محمد کی بات مان لے۔ چنانچہ وہ اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی اس بچے کی روح نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی شکریہ جس نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم جانے سے بچا لیا۔
اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، اگر کوئی بھی بیمار ہو چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو اسے اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات معلوم ہوئی اسے آخری وقت میں بھی اسلام کی دعوت دینی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ فائدے کی بات ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لمحے میں خیر کثیر سے نوازتا ہے، چنانچہ صحیح واقعہ ہے، صحیح بخاری کے بھی واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک غزوہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، زرہ پہن کر آئے، ہتھیار سے لیس ہو کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پہلے اسلام کروں یا پہلے لڑوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اسلام قبول کرو۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بہادری کے ساتھ لڑے اور لڑنے کے بعد شہید ہو گئے۔ غور کیجئے، اسلام اسی میدان میں قبول کیے اور اسی میدان میں وہ شہید ہو گئے۔ ایک وقت بھی اس نے نماز ادا نہیں کی، ایک وقت بھی نماز کا ٹائم اسے نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں کیا فرمایا؟ عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ کمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے آخری وقت میں ہدایت دے کر جنتی بنا دیتا ہے۔ وہ 100 آدمی کا قاتل جس کے بارے میں آپ بارہا سنتے ہیں، 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، احساس پیدا ہوا اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر جب ایک شخص سے فتویٰ پوچھنے کے لیے گئے کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ جاہل جس کو شریعت کا علم نہیں، آج جیسے بہت سارے جوہلا فتویٰ دے دیتے ہیں، جھٹ سے فتویٰ ان کے جیب میں رہتا ہے، اس نے فتویٰ دے دیا کہ تو 199 آدمی کا قاتل، اللہ تعالیٰ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کہ جب اللہ معاف نہیں کرے گا تو تجھے کیوں چھوڑوں گا؟ اس کو بھی قتل کر کے 100 پورا دیا، لیکن اس آدمی کے دل میں احساس پیدا ہو چکا تھا۔ پھر دوسرے راہب کے پاس پہنچا جو صحیح دین کا علم رکھتا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں؟ کہا کہ ہاں، تو سچے دل سے توبہ کر اور فلاں قریے میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں جاتے جاتے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ شخص کیا ہوا؟ جہاں سے چلا تھا وہ جگہ زیادہ ہوئی، جہاں جا رہے تھے یعنی جہاں سے چلا تھا وہ جگہ کم ہوئی، جہاں یعنی جانا تھا وہ جگہ زیادہ ناپے، یعنی تو معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ جانا چاہ رہے تھے کہ وہ جگہ ہاتھ پھیلا دیے تھے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کہا کہ وہ اچھے لوگوں کے ہاں جا رہا تھا، نیت صحیح تھی، اس نے توبہ کر لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنتی بنا دیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں، بارہا سنا ہوگا آپ نے کہ ایک زناکار بنی اسرائیل کا جنہوں نے زنا کیا اور اپنی چچا جاد بہن سے زنا کرنے کے لیے 100 اشرفی دیا، جب اس خاتون کے پاس زنا کرنے کے لیے بیٹھا تو اس خاتون نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تو زنا نہ کر۔ چنانچہ اس بندے کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے کہا کہ خاتون تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی ہدایت کی دعا کر، میں آج سے زنا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس رات میں اس نوجوان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے غیبانہ طور پر اس کے گھر کے چوکھٹ پہ لکھا رہتا ہے ان اللہ قد غفر ذل کفل، اللہ تعالیٰ نے ذل کفل کو معاف کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نوازے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں خصوصی طور پر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، آمین۔ الہ تو ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، الہ ہمیں شرک و بدعت سے دوری عطا فرما، الہ ہمیں ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ دور فرما۔